سوری ابو. تم آرام سے لیتے ہوئے تھے اور اپنے خیالوں میں مگن تھے. میں تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا. کوئی بات نہیں ابو, آخر ایک نہ ایک دن تو آپ مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب سمجھیں گے. ایسے سر آپ مجھ سے اتنا تکلف کیوں برتتے ہیں؟ بس یار کچھ شروع سے عادت ہی ایسی رہی ہے. تمہاری امی بھی اس بات کا گلہ کیا کرتی تھی, لیکن اس سے میری محبت میں تو کوئی فرق نہیں آتا. بس مزاج ہی ایسا ہے. اچھا مزاج ہے, بہت پیارا, بےحد خوشگوار, بےحد سودھنگ, لیکن اس میں اپنا پن نہیں. کیا رکھتا یہ جو تمہارا شوق ہے نا ہوا بازی کا, ہے تو اچھا, لیکن اس کا تو شدید نہیں ہونا چاہیے. کیوں سر؟ شدید شوق مجھے کچھ خوف زدہ سے کر دیتے ہیں. کچھ ڈر سا پیدا ہو جاتا ہے اندر. کیوں جی؟ شدید شوق اگر خدا نخواستہ پورے نہ ہوں تو آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے اور پھر کسی طور سمٹتا ہی نہیں. اور اگر شوق پورا ہو جائے تو خالی ہونے لگتا ہے, بانس کی بند پوری کی طرح کہ نہ بنسری کی طرح بچ سکتی ہے اور نہ ضعیف کو سہارا دے سکتی ہے. آپ بھی کمال کی باتیں کرتے ہیں ابو. انسان میں اگر شوق نہ ہو, امنگ نہ ہو, ایمبیشن نہ ہو تو وہ انسان کیا ہوا؟ وہ تو مٹی کا ایک پودا ہوا. کیوں سر؟ اصل میں یار رہنا تو مجھے چپ ہی چاہیے, لیکن تو پھر کہے گا کہ ابو آپ نے کبھی بے تکلفی کا اظہار نہیں کیا. کبھی کہہ دو, چاہے تو اندر سے برا مان جائے اور مادے ادب کے زبان تک نہ کھولے کہ شدید محبت اور شدید عشق خدا سے کرنا چاہیے. خدا سے؟ اس سے ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, اندر خالی نہیں ہوتا, بھوک نہیں ہوتی. آپ کا مطلب ہے کہ میں دنیا کو ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤں اور ایک نہ نظر آنے والی چیز سے محبت کروں؟ انٹرویو کب ہوگا؟ ہاں, آپ بات نہ ٹالیے اور جان چھڑانے کی کوشش نہ کیجیے. ہم کو گوشہ نشینی کی تعلیم دے کر غچہ دے رہے ہیں. یار میں گوشہ نشینی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف ایک بات اچھے کا اظہار کر رہا ہوں. اگر بیٹے کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہو جائے تو باپ کب زندہ رہتا ہے؟ آپ بیٹے کی ٹوٹ پھوٹ اور باپ کی جوڑا جوڑی چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ خدا کے شوق اور خدا کی محبت کی انڈیکیشن کیوں دیا آپ نے ایک ہینڈسم اور پرومسنگ نوجوان کو؟ اور بھائی میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کو ظاہر میں ہر وقت دنیا کے ساتھ رہنا چاہیے اور باطن میں حق کے ساتھ. کیوں سر؟ وہ اس لیے کہ اگر کشتی پانی کو باہر رکھے تو مضبوط رہتی ہے اور لمبے سفر کرے, اور اگر اس پانی کو اندر آنے دے تو وزنی اور ڈوب جائے. دنیا میں رہو, اس سے فائدہ اٹھاؤ, ہیو آل دا ایڈوانٹیجز, کیونکہ یہی تمہارے لیے ہے, لیکن اس کی محبت کو اندر نہ آنے دو, اس کے شوق کو شدید نہ کرو ورنہ کشتی ڈوب جائے. کوئی میں پائلٹ نہ بنوں؟ بنو, ضرور بنو. ایسی نامور پائلٹ بنو کہ لوگ تمہیں رہتی دنیا تک یاد رکھیں. لیکن اس کا شوق اس قدر نہ پالو کہ اگر خدا نخواستہ پورا نہ ہو تو اندر ڈائنامائٹ بلاسٹ ہو جائے. کیا فائدہ جو ساری عمر پتھر, کنکر, سنگریزے اور من کے چننے میں گزر جائے. ابو, یس, you are really getting old. Why don't you marry again? What? کمینے? ہیلو ہیلو, ہاں میں ہوں نونو جیلی. واٹ؟ اوہ نو, اختر کو مجھ سے پیار تھوڑی ہے, اس کو تو ہوائی جہازوں سے عشق ہے. بائی گاڈ, a deep and acute passion for flying. اوہ نو, توبہ توبہ توبہ, اس کی تو بس میرے ساتھ انفیچویشن سی ہے. اب زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو. میں نے خود اختر کو دیکھا ہے تمہارے وارے نیارے کرتے ہوئے, اس کو خود with my own eyes. ایسا لور تو اس ایج میں کسی لڑکی کو مل ہی نہیں سکتا. کیوں؟
Now don't be mean, Jerry. اس دن تم لوگ جا نہیں رہے تھے موٹر سائیکل پر؟ بھئی اسی دن جب وہ کیا ہوا تھا، اسرائیل کے خلاف جنرل پروٹیسٹ. بھئی آپ بند کریں بیچ میں. میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ Now don't be silly. میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں. او پلیز فار گاڈ سیک آپ وہاں فریش ہونے کی کوشش نہ کریں. بھئی ہم انگیجڈ ہیں اور اپنے منگیتروں سے بہت محبت کرتی ہیں. نو سر، یہ جھوٹ کہتی ہے. ابھی میری انگیجمنٹ نہیں ہوئی. جی ہاں، منگنی نہیں ہوئی. اوہ نو، ابھی بیچ میں جو آ گئے ہیں تو ان سے بھی تو بات کرنی چاہیے نا. جی سر، اس کو بڑا شوق ہے واپسی کا. ہاں جی، کیوں نہیں، کافی ہینڈسم ہے. اوہ نو، اب تو کیوں بیچ میں بکی جا رہی ہے؟ ان کا کوئی انٹرسٹ ہوگا جبھی تو پوچھ رہے ہیں نا. جی سر، جی بس میں بھی ٹھیک ہی ہوں، فیئر ہوں، زیادہ بیوٹیفل ہوں. ابھی تو کوئی 6 مہینے کے بعد اس کا انٹرویو ہوگا، پھر شاید منگنی میرا ہو جائے. جی ضرور بلائیں گے آپ کو، بھلا آپ کو کیوں نہیں بلائیں گے؟ یہ تو ماما لگتا ہے جس کے ساتھ مٹھار کی باتیں کر رہی تھی. بھئی آپ بند کریں صاحب. میں جو کہہ رہی ہوں آپ کو بند کریں. سلی فول ایڈیٹ.
گاڈ سے ابو آپ ایسے نہ کیا کریں. کیسے نہ کیا کر؟ یہ دودھ لانا اور اس طرح سے لانا، گھر میں 4 ملازم ہیں. تو یہ میرا پرولیج ہے یار، میری خوشی ہے. اور آپ کو پتا ہے مجھے سے کتنی تکلیف ہوتی، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر مجھے کتنی راحت ملتی. سر آپ جیسا تکلیف سے باپ اس ملک میں اور کوئی نہیں ہوگا. سننے میں ایک اور بھی آیا ہے، لیکن وہ سرگودے میں رہتا ہے، کبھی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا. ہاں ملنے کو دن ضرور چاہتا اس سے. سر آپ بڑے ہی سنگ ہیں. اب خود درد آدمی سنگ دل ہوتا. آپ کو کیا خود ورزی ہے بھلا؟ یہ میری انویسٹمنٹ ہے یار. تمہاری خدمت کروں گا تو بڑھاپے میں پھل پاؤں گا. تم سے خدمت لوں گا، تمہاری بیوی سے خدمت لوں گا، اپنے پوتوں سے پاؤں دھلوایا کروں گا. اور جب صبح 10 بجے تمہاری بیوی میری اسٹڈی میں یخنی کی پیالی لے کر آیا کرے گی تو کہوں گا اس میں سے بساند آتی ہے اجالا، پیاز سرخ نہیں کھاتا. کون ابو؟ اچھی لڑکی ہے یار، مجھے پسند ہے، مجھے بہت پسند کون ہے. ابو؟ تمہیں دودھ ہے، تھوڑی تھوڑی خود سر ہے. ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ خامندوں کے حق میں تو اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن سسر کے حق میں بہت اچھی ہوتی. بہت توبہ کریں سر، اس کو آپ کے پاس تھوڑی رکھوں گا. میں جو تمہارے پاس آ جایا کروں. آپ اس کو بگاڑ دیں گے، اس کا ستیہ ناش کر دیں گے تو سر بجا دیں گے. اور بہو ہوتی کس لیے ہے بھائی؟ لیکن سر آپ لوگ غریبوں کے پاس کتنا رہیں گے؟ تھوڑی سی تنخواہ ہوگی، چھوٹا سا گھر، آپ اپنا اتنا بڑا بنگلہ، یہ لمبی چوڑی جاگیر، کئی بعد اب ملازم اور اتنے سارے اداروں کی آنرری چیئرمین شپ، یہ سب کچھ ہی آپ چھوڑ دیں گے؟ یہ سب تو یوز لیس چیزیں ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. میرا اصل دھوکہ تو تم. اور ابو اگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں اور وہ کچھ نہ بن سکوں جس کی آپ کو آرزو ہے، یا وہ کچھ نہ ہو سکے جس کی آپ کو امید ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں زندہ رہوں گا، اور اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اس کا حکم ہوگا، اور اپنے ساتھ ساتھ اس مردے کو بھی اٹھائے پھروں گا جب تک اسے ساتھ اٹھائے رکھنے کا حکم ہوگا. آپ بڑے بہادر ہیں سر. ہر مجبور آدمی بہادر ہوتا ہے بیٹا. کھنچا ہوا چہرہ، مکفل جبڑے، خاموش نگاہیں اور بند ہونٹ. تم نے اپنے ماموں کو دیکھا تھا نا، وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا. میری امی بھی ایک بہادر خاتون تھی سر. اصغر کی موت کے 4 سال بعد تک وہ بڑی بہادر رہی. پھر ایک رات اس نے مجھ سے کہا، نیاز صاحب اگر کوئی انسان بہادر نہ رہے، صابر نہ رہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، البتہ پیچھے رہ جانے والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. واقعی سر آپ بڑے خسارے میں رہے. اس وقت اگر اصغر زندہ ہوتا تو میرے برابر ہوتا. اور اگر اس وقت تمہاری امی زندہ ہوتی 45 برس کی ہوتی. سر آپ کو شادی کرنے کا خیال نہ آیا؟ آپ تو ینگ تھے اس وقت. آیا ایک مرتبہ، آیا. کب؟ کس کے ساتھ؟ وہ جو ایک خاتون تم سے ملوائی تھی نا مری میں. مری میں؟ وہ جو گھوڑے کو پنگی پوائنٹ کی طرف سر پر دوڑا رہی تھی، اس کے ساتھ.
پھر آپ نے شادی کیوں نہ کر لی اس کے ساتھ؟ وہ بھی ایک بہادر عورت تھی، وہ بھی ایک بہادر عورت تھی، اور بہادر عورت کے ساتھ شادی کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ لیکن عورتیں تو سب بہادر ہوتی ہیں ابو، مردوں سے کہیں زیادہ، اور بہتر طور پر زندگی کو سمجھتی ہیں۔ پھر بھی اگر کوشش کر کے کسی غیر بہادر عورت سے شادی کر لی جائے تو وہ بہتر رہتا ہے۔ اوہ پلیز سر، بیٹھیں تھوڑی دیر ہم غریبوں کے پاس۔ نہ بھائی، ہم پرولتاریوں کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم سرمایہ دار آدمی ہیں، عزت دار آدمی ہیں، نہ ہم ہوابازوں اور دانشوروں کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتے، نہ۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ چلنا نہیں ہے؟ کہاں؟ چائنیز؟ ارے اب اس وقت؟ تو اور کون سی وقت چلنے کا؟ ارے چھوڑ یار، بیٹھ۔ بھائی تو پھر کس وقت چلنا ہے؟ بھائی چائنیز کھانا بھی تو کھانا ہوتا ہے۔ اوہ کمال کے آدمی ہو تم، پہلے خود ہی رائے دی تھی اب خود ہی مکر رہے ہو۔ بھائی کل کا خیال تھا، آج بدل گیا۔ اگر آگے چل کر اسی طرح بنتے رہے نا تو میں تمہیں سیدھا کر دوں گی۔ تم سیدھا کرتی رہو گی اور میں سیدھا ہوتا رہوں گا۔ دراصل ہر مرد کو سیدھا ہونے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ شکر دیکھو مرد کی، تم مرد ہو، بالکل۔ بچے ہو ذرا سے کاکے، منہ سے تمہاری چوسی نکال دو نا میں تو بھیں بھیں رونا شروع کر دو گے۔ اچھا تو پھر اس کے بارے میں بھی سوچنا ہی پڑے۔ تمہارے انٹرویو کا کیا پتا؟ تیار رہنے کا حکم آ گیا ہے، تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اختر اگر تم کو مجھ سے سچ مچ کی محبت ہو جائے، دل پڑ گئی، پھر تم کیا کرو گے؟ ویسی نان ڈیمانڈنگ سی، کیا مطلب؟ وہی وہ جس کا بائبل میں ذکر ہے نا کہ لو از آلویز کائنڈ اینڈ پیشنٹ، اٹ از نیور جیلس، نیور بوسٹفل اور کنسیٹڈ، اٹ از نیور روڈ اور سیلفش، اٹ از آلویز ریڈی ٹو ایکسکیوز، ٹو ٹروتھ، ٹو ہوپ۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ فرق پڑا؟ آپ بہادر ہیں، نوجوان ہیں، اور نوجوان زندگی کو فیس کرنے میں بڑے جواں مرد ہوتے ہیں۔ گویا مشکل ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں مشکل تو ہے۔ کب تک ڈاکٹر صاحب؟ میرا مطلب ہے کب تک، اور کب تک مجھے نظر آتا رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ 5-6 سال بعد تک۔ اس کے بعد بالکل اندھیرا؟ شاید دھندلا سا اندھیرا رہے۔ آپ میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک حد تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب۔ اختر اس قدر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات ایک در بند کرتی تو کئی در کھول دیتی ہے۔ آپ کو میں مایوس دکھائی دیتا ہوں سر؟ مغموم نظر آتا ہوں؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ میں ایک بہادر لڑکا ہوں سر، میری امی بھی ایک بہادر خاتون تھی، ہم بہادر لوگ ہیں، ہمارا پورا گھرانہ جوان مردوں کا ہے سر۔ اچھا سر، گڈ لک، گاڈ بلیس یو۔ اوے ماں کی نشانچی، تو نے بندہ بننا ہے کہ نہیں؟ آؤ آؤ بے وفا۔ کیا کہا بے وفا مجھے؟ میں آنکھیں پھوڑوں گی اختر۔ لو پھوڑو۔ اگر اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو باقی پھوڑ دیتی۔ یہ تم نے تماشا کب لا رکھا ہے؟ کیا؟ میں نے فون کیا، رمضانی نے کہا صاحب گھر پر نہیں ہے، پھر فون کیا تو پتا چلا صاحب گھر پر تو ہیں لیکن سوئے ہوئے۔ میں نے کہا جگا دو، کہنے لگا چھوٹے صاحب کا حکم نہیں ہے۔ تم چھوٹے صاحب ہو کہ لاٹ صاحب؟ بھائی اب تو ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اب کیوں ایسا ہوگا؟ انٹرویو میں فیل ہو گئے ہو اس لیے؟ میری جان، انٹرویو میں تو ہم جان بوجھ کر فیل ہوئے ہیں کہ تمہارے قریب رہ سکے، سچ؟ اور کیا جھوٹ۔ پتا ہے میں نے بھی کس قدر دعائیں مانگی تھی تمہاری ناکامی کی؟ ایک ایک کا پتہ ہے، اور ٹھا ٹھا کر کے لگی ہیں تمہاری دعائیں۔ سچ مجھے فلائنگ بالکل پسند نہیں ہے۔
مجھے بھی پسند نہیں. اس سے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. ڈائیو مارو تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. خیر اندھے ہونے کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن فلائنگ ایز اے رول مجھے پسند نہیں. واہ مس، ایسے رول کا کیا غلط استعمال کیا ہے؟ ویسے یار اجالا، سنا ہے تمہارا منگیتر آیا ہوا آج کل شہر میں. رکو مات. اوفو بھائی، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ رشتے کے اعتبار سے تمہارا منگیتر ہی ہے نا. کیا ہوا جو اس کی شادی ہو گئی؟ کتنی جلدی بیچارہ بے دور ہو گیا، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اس کی شادی کو بھی. اوفو، بڑی ہمدردی ہے بھائی. یہ خیر ہمدردی تو سب کے ساتھ ہونی چاہیے. ویسے سنا ہے آدمی فائن ہے. بے حد، ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. تو اس کو چھوڑ کیوں دیا خام خواہ؟ تم جو اٹپ کے تھے بیچ میں خام خواہ. اور اگر اب کوئی آ ٹپکے ہمارے بیچ میں؟ میں مکہ ماروں گی اختر. کس کو؟ اس کو یا مجھ کو؟ تمہیں اور کس کو. اچھا اب چل بھی پڑو سی طرح. کہاں یار؟ پکچرز اور کہاں؟ نہیں یار، پکچر اب ہم سے نہیں دیکھی جاتی. کیوں؟ تمہارے معمولی سی ویزے کچھ انکاری ہو گئے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس. ویسے ہی یار، یہ دردناک کہانی دیکھ کر میرے دل پر بوجھ سا پڑنے لگتا ہے. اب بکواس بند کرو، چلو سی طرح سے. اوہ حاضر صحیح حاضر. چلو بھی. ایسے یار اجالا، اس سے ایک دفعہ ملا تو دو، ایک طرح دکھا تو دو. کیا کرو گے اس سے مل کر؟ سیدھا سا آدمی ہے بیچارہ، بزنس میگنیٹ. بڑا میگنیٹ ہے بھائی. سر جی، ایک جوک سنیں. ونسٹن چرچل نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ہر رات میرے ابو مجھے 1 پاؤنڈ دیا کرتے تھے. 14-15 سال بعد میرے پاس کئی ہزار پاؤنڈ جمع ہو گئے، لیکن میرا سر گنجا ہو گیا. کیا بات ہے سر، آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ اچھا ایک اور جوک سنیے. جب کوئی تمہاری طرح جوک سنانے لگے اختر، تو اس کی کیفیت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی. کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی؟ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں اختر کہ جب سے تم انٹرویو سے واپس لوٹے ہو، کچھ زیادہ ہی خوش رہنے لگے ہو، اور یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. خوش رہنا اچھی نشانی نہیں؟ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح سے خوش رہنا اچھی نشانی نہیں. اچھا سر، پھر ایک اور جوک سنیے، اس سے بھی اعلیٰ. دیکھو جی سر. ادھر آؤ. آتا ہوں سر، ابھی آتا ہوں. ہیلو ہیلو ہیلو، اختر صاحب ہیں؟ ہیلو ہیلو، اختر صاحب ہیں؟ ہیلو. یہ کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے؟ کچھ نہیں، خط ہے. کس کا ہے؟ میرا ہے. تمہارا تو ہے، لیکن لکھا کس کو ہے؟ کسی دوست کو لکھا ہے. ذرا دکھاؤ مجھے. دکھاؤ نا. کیوں؟ بھائی تمہارے دکھانے کا نہیں. ایسا بھی کون سا دوست ہے تمہارا جس کا خط مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ کوئی تم نہیں جانتے. بھائی نہیں، میں خط دیکھ کر دیکھو میری بات ٹھہرو، میری بات سنو اجالا. میں کچھ نہیں سنوں گی، بس یہ خط دکھاؤ. تمہیں تکلیف ہو دکھاؤ، اجالا، تمہیں تکلیف ہو. مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوگی، دکھاؤ مجھے. اچھا دیکھو میری بات سنو، بیٹھو. یہ خط دراصل ایک لڑکی کے نام ہے. کون سی لڑکی کے نام؟ ہے کوئی تم نہیں جانتی. تم سے کہاں ملی؟ پشاور میں، جب میں انٹرویو دینے گیا تھا. کرتی کیا ہے؟ پڑھتی ہے، اس کے باپ ڈاکٹر ہیں.
बड़ी रात होगी डॉक्टर बेटे, अभी तक सोए नहीं? मैं तस्वीरें देख रहा हूँ अबू, बड़ी रंगीन और खूबसूरत।
अंकल उजाला। ये है मेरा हस्बैंड नसीर। हेलो। कुछ अख्तर का पता चला अंकल? जमीनों पर तो बहुत ढूंढ चुका हूँ उजाला, अब आसमानों में तलाश कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हों। हो सकता है इस दुनिया से ही किनारा कश हो गए हों। अंकल आप कैसी बातें करते हैं? 5 साल गुजर गए। उजाला अगर कहीं होता तो मिलना चाहता। तुम दुआ करो उजाला, सुना है सच्चे दिल से चाहने वालों की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। ये तो जब भी उनका जिक्र आता है दुआ करती हैं। जब जाने वालों ने चले ही जाना होता है उजाला, तो अपने पीछे इतनी ढेर सारी यादें क्यों छोड़ जाते हैं? नहीं अंकल, वो जरूर आएंगे एक दिन, अचानक बगैर इत्तला दिए। बहुत सारे फूल, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुसीबतें से मिलकर। बड़ा लालची इंसान है, अभी तक उसकी झोली ही नहीं भरी मुसर्रतों से। इतनी देर में तो इंसान खुद टूट कर किरची किरची, मन का मोती मोती हो जाता है। वो बड़े मोती बहुत सारे मन के बहुत खूबसूरत संदेशे लाएंगे आपके लिए। मेरा दिल गवाही देता अंकल। जब हमारी आंखों की पुतलियां ही फिर गई उजाला, तो फिर मोती मन के लेकर आया तो क्या आया भला? रमजानी से कहो तुम्हारे लिए चाय ले आए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम चाय पी कर आ रहे हैं एयरपोर्ट से। और तुमसे तो पूछा ही नहीं कि रोम कैसा है, कितनी मुद्दत वहां ठहरोगे, कब तक वापसी का इरादा है? ये बस अच्छा ही है। रोम इज एन इंटरनल सिटी सर। अच्छा, तुम भी शाद रहो, आबाद रहो। चूड़ियाँ हैं तुम्हारे पास? चूड़ियाँ तो नहीं बाबू,
फकीरी कंगन है कांच के. He is delight. Poor fellow. और یہ کیا ہے؟ ये मर्ग नैनी माला है बाबू. इसका हर एक मन का आंख जैसा होता है. بھئی آپ کو تو نظر نہیں آتا، پھر کیسے جانتے ہیں کہ ہر من کا آم کیسا ہے؟ باہر کی آنکھ بند ہو جائے بابو تو اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے. آپ کی اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے؟ کھلی نہیں اچھی طرح سے صاحب. دیکھیں یہ کنگن آپ کو آتے ہیں؟ وہ بھی دیکھو تو صحیح. یہ 50 پیسے کی جوڑی ہے بابو اور یہ 40 پیسے کی. یہ 50 میں ڈالو بیگم صاحب کے ہاتھ میں. ہاں دونوں ایک لائیں. آپ خود ہی ڈالیے بابو. کھلا ہے آسان ہے. اور میاں اور بھائی اپنے پیسے تو لیتے جاؤ. اور مسٹر کامل مرشد ہوں میں پار لگائیاں ہو